جب سے میری حکومت گئی میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو. میں نے ساری جو اپنی جدوجہد کی 10 اپریل کے بعد وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی. ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے، ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد سے. کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا. پاکستان گھٹنوں پہ ہے. آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے جب ملکی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے. انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا آج وہاں حالات دیکھیں. ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی، آپ ذمہ دار ہیں. ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ گیا تھا، ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا. اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی. اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے. اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف.